الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حاضرین کرام قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی نعلین پاک کے تصدق میں آج بحمد اللہ تعالی ہم 19 نمبر لیکچر پڑھ رہے ہیں، اور اس کا پہلا سیگمنٹ نورانی قاعدہ پر مشتمل ہے۔ نورانی قاعدہ کی 9 نمبر تختی کا پہلا نصف ہم آج دہرائیں گے۔ بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے اور سکھانے والوں میں شمار کرتے ہوئے اس کی برکات اور فیوزات سے بہرور فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تختی نمبر 9، اس میں ہم نے جو کچھ پیچھے پڑھا ہے، یعنی ابھی تازہ ترین لین کی تختی ہم نے کل پڑھی تھی، اس سے پہلے ہم نے مد حروف مدات پڑھے تھے، اس سے پہلے ہم نے حرکات پڑھی تھیں، حرکات، حروف مدات، حروف لین اور تنوین، یہ 4 چیزیں ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ ان چاروں کی اب امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے جو الفاظ ان چاروں کے ساتھ بنتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، حروف مدات اور حروف لین، ان سے مل کر جو حروف لفظ بنتے ہیں، جو الفاظ بنتے ہیں، قرآن مجید میں سے چن چن کر اس تختی نمبر 9 میں لکھے گئے ہیں۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کھڑی زبر آ، جیسا کہ ہم نے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش والی تختی پڑھتے ہوئے، زبر زیر پیش والی تختی پڑھتے ہوئے ہم نے پڑھا تھا کہ الف کے اوپر جب زبر زیر پیش، جزم یا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش آ جائے تو اس کو حمزہ بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ پڑھیں گے حمزہ زبر کھڑی زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، آ مانا حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آ وا۔ ہم نے تختی نمبر 2 جو مرکبات کی تختی تھی، اس میں یا، واو اور الف، یہ 3 حروف آئے تھے، تینوں کے اوپر حمزہ لکھی ہوئی تھی۔ تو وہاں پہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ 3 حروف کبھی کبھی سائلنٹ بھی آتے ہیں۔ اب یہاں پہ واو کے بعد جو یا لکھا ہوا ہے، اسی طرح یہ سائلنٹ ہے۔ آ وا، آنیتن، حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، یا زبر یا، تا دو زیر تن، آنیتن، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، فا دو زیر فن، ای لا فن، فا زیر فی، فن بھی آتا ہے بعض مقامات پہ، بعض مقامات پہ زبر ایک زبر آتی ہے، تو یہاں پہ ایک زبر پڑھیں گے تو ای لا فی۔ حمزہ زبر یا ای، نون زبر نا، اینا، حمزہ زبر یا ای، نون زبر نا، اینا۔ اب ذرا غور کریں کہ ہم نے یہ 5 الفاظ پڑھے ہیں، ان میں سے یہ ابھی تازہ ترین ہم نے 3 دن پہلے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی تختی پڑھی تھی، تو اس میں سے حمزہ کھڑی زبر آ یہ پڑھ لیا۔ چند دن پہلے ہم نے زبر زیر پیش والی تختی پڑھی تھی، تو اس میں سے میم زبر ما، نون زبر نا، آ مانا اس ایک لفظ کے اندر 2 تختیاں بیان کر دی گئیں۔ اسی طرح آ وا، اس میں ایک ہی تختی سے دونوں حروف کو لے کر ایک لفظ بنا دیا گیا۔ آگے چلیں، آنیتن، اس میں 3 تختیوں کا، 3 اسباق کا حصہ شامل کیا گیا، یعنی کھڑی زبر، حرکات زبر زیر پیش میں سے، نون زیر نی، یا زبر یا، یہ دونوں حروف حرکات میں سے لے لیے گئے۔ اسی طرح تا دو زیر تن، یہ تنوین میں سے لے لی گئی۔ آنیتن، ایلافی،
یہاں پہ دو تختیوں میں سے ایک حرکات، دوسرا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش والے میں سے لے لیا گیا۔ اینا، یہ لین جو ہم نے کل پڑھا ہے، حمزہ زبر یا ای، نون زبر نہ، اینا، ایک حرکات میں سے ایک لین میں سے۔ بھی ہی، آگے پڑھیں، بھی ہی، بازر بھی ہا کھڑی زیر ہی، بھی ہی، آگے بڑا ہی، اہم ترین، یہ لفظ ہے، اس کو غور سے مدات کی تعریف، مدات کو پہچاننے کا طریقہ کار بھی یہاں پہ معلوم ہو جائے گا کہ مد جا، جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر ا، جا، اب آ حمزہ زبر آ جو ہے یہ جا والے کلمہ کے اندر ہی ہے، حروف مدہ کے فوراً بعد آ رہا ہے، تو یہ مد متصل بن رہی ہے۔ مد متصل جو ہے وہ 3 الف کے برابر ان کو کھینچا جاتا ہے، جا۔ اسی طرح جی کھڑی زبر ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، اس کو کھڑی زبر کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیم زیر یا مدہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیم زیر یا جی، حمزہ زبر ا، جی ا، جوعن، جوعن، جیم پیش واو جو، عین دو زیر عین، جوعن، خوفن، خیر، داود، ذالک، ذالک، رضو، شاء، یہ 3 الف کھینچا ہم نے اس کو، مالک شیء طغى، طغى، طغوا طيرا عاد على عين فيه، قال قول كان كيدا كيف كان كيدا كيف، لوح ليس مالا نارا ماء، یہاں پہ مد متصل ہے، ویل۔ باقی حصہ انشاءاللہ العزیز ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے، اور یہ تختی نمبر 2 9 کل انشاءاللہ العزیز ہم مکمل کریں گے۔ لیکچر نمبر 19 کا دوسرا سیگمنٹ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ اور تجویدی قواعد، اس کو دہرانے کا ہے۔ تو سورہ مرسلات یہ 29ویں پارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تجویدی جو سبق ہے الحمدللہ رب العالمین 99% تکمیل قرآن کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے تمام علم القرآن کلاس کے ساتھیوں کو قرآن مجید کے فیوزات عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا فالملقيات فرقا، فالملقيات ذكرا، والناشرات نشرا فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست،
وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ والمرسلات را کو پر کر کے پڑھیں گے، سین پر سٹی کی آواز ہے، مرسلات عرفا عرفن عرفن، فا پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد وقف ہے، اگر وقف کریں تو ہم عرفن، اس کو وقف کر کے عرفا، اگر ہم وقف نہیں کرتے چونکہ لام ہے، وقف نہ کرنا زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے، تو اس پر آگے ملائیں گے تو پھر اخفا کریں گے۔ نون تنوین کے بعد ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ نون تنوین کے بعد اگر فا آ جائے تو اخفا کرتے ہیں۔ عرفا فالعاصفات عاصفات، عصفا عصفا عصفا، والناشرات نشرا والناشرات نشرا، نون مشدد پہ ونّا غنہ کریں گے۔ فالفارقات، قوف کو پر کر کے پڑھیں گے، فارقات فرقا فرقا فرقا، را کو پر کر کے پڑھیں گے، قوف کو بھی پر کریں گے۔ فالملقیات فالملقیات ذکرا ذکرا، کاف کو باریک پڑھیں گے اور کاف کی آواز کو لوٹنے نہیں دیں گے، اگر کاف کی آواز لوٹتی نہیں ہے، قوف کی آواز لوٹ کے آتی ہے، دو نقطے والا قوف۔ ذکرا عذرن عذرن، لال کو باریکی کے ساتھ نرمی سے ادا کریں گے، عین کو حلق سے ادا کریں گے۔ عذرن او نذرا او نذرا، انما نون مشدد پہ گنہ کریں گے، انما توعدون انما توعدون لواقع لواقع، فإذا النجوم فإذا، نون مشدد پہ گنہ کریں گے، نجوم طمست، طا کو پر کر کے پڑھیں گے، طمست۔ وَإِذَا السَّمَاءُ وَإِذَا السَّمَاء، لال کو نرمی سے ادا کریں گے، سین کو سٹی سے ادا کریں گے، سختی سے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، نُصی نُصی، سین پر سٹی کی آواز آئے گی، نُصِفَتْ، فت تا ساکن پہ قلقلہ نہیں ہونے دیتے، یعنی اس کی آواز لوٹ کے نہیں آئے گی، لوٹ کے نہیں آئے گی، نُصِفَتْ غلط ہو جائے گا، نُصِفَتْ۔ وَإِذَا الرُّسُلُ وَإِذَا الرُّسُلُ وَإِذَا الرُّسُلُ، را کو پر کریں گے، سین کو سختی سے ادا کریں گے سٹی کے ساتھ، رسول، اقتت اقتت، لِأَيِّ یوم اجلت، یومن نون تنوین کے بعد حمزہ ہے، یہاں پہ یومن نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، ظاہر کر کے اس کو ادا کیا جائے گا، یومن اجلت۔ لیکچر نمبر 19 کا تیسرا سیگمنٹ حدیث مبارکہ کا ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ ہے، من ساتر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ یہ پوری کائنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیٹ کے رکھ دی ہے۔ جو آج ہم طرح طرح کی بے برکتیوں میں، لڑائی جھگڑوں میں، پریشانیوں میں، عجیب و غریب کنڈیشن میں ہم چل پھر رہے ہیں، معاشرے کے اندر فساد بپا ہو چکا ہوا ہے، ہر طرف افرا تفری کا عالم ہے، ہر طرف ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے معاملے میں درپے ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس میں وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہ ان احادیث مبارکہ کو بھلا دیا ہے۔ یہاں پہ دل میں جگہ دینے کی ضرورت تھی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذرا سوچئے، اس کے اندر بہت یعنی کوزے میں دریا بند کر دیا ہے، کائنات کو سمیٹ دیا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے اس کو چھپانے کا حکم ہے، چہ جائے کہ عیب نہ ہو پھر ہم بیان کرتے پھر صرف شک کی بنیاد پر، تو ذرا سوچئے اس کا درجہ کیا ہے۔ وہ تو تہمت ہے، وہ تو بہتان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، آپ کے فرمان کا معنی یہی ہے کہ ہم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت عیب پوشی کرے، پردہ پوشی کرے، اللہ رب العزت ہمارے اعمال بدعملیوں پہ پردہ ڈال دے، درگزر کر دے، معاف کر دے، تو اسے چاہیے کہ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی پردہ پوشی کیا کرے، مسلمانوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرے، عیبوں کو اچھالنے کا کام نہ کیا کرے۔ ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے عیب اچھالنے کے چکر میں پھر رہے ہیں، صرف اپنی بڑائی کے لیے، اپنے دل کے اندر جو حسد کی آگ ہوتی ہے اس کو بس اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے، اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، آگ پھر بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے انسان کے من کے اندر جو نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے جو آگ لگی ہوئی ہے، اس کو صرف اور صرف اگر ٹھنڈا کر سکتی ہے کوئی چیز تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کا جذبہ ہے، آقا کی محبت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا ہے، سرکار کی ذات سے والہانہ و رفتگی اختیار کرتے ہوئے سنت و سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لینے سے اللہ رب العزت پھر ان بیماریوں سے انسان کو نجات عطا کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے مولا ہمیں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے لیکچر نمبر 19 کا آخری سیگمنٹ ہے سوال و جواب کا۔ آج ہمارے بھائی ہیں کراچی سے، انہوں نے ایک سوال کیا کہ جو مدینہ منورہ میں ہم عمرے پہ جاتے ہیں تو عمرے پر وہاں پہ جو ٹھہرتے ہیں، قیام کرتے ہیں مدینہ منورہ کے قیام کے دوران، یہ 40 نمازوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ 40 نمازوں کا پورا کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ 40 نمازوں کی ترغیب دی گئی ہے، یہ مستحب ہے۔ مستحب وہ عمل ہوتا ہے جیسے نفل ہوتے ہیں، تہجد کی نماز ہے، وہ اگر ہم پڑھ لیں تو ثواب ملتا ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ملتا۔ اسی طرح نوافل ہیں، ہم سفر پہ جا رہے ہیں، وقت ہے، ہم 2 نفل پڑھیں، 10 نفل پڑھیں، 100 نفل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مستحب محبت والا پسندیدہ عمل کو کہا جاتا ہے۔ پسندیدہ عمل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں قیام کرتے ہوئے ہم 40 کا عدد پورا کریں، 40 نمازوں کا عدد پورا کریں، تاکہ ایک ترغیب، ایک شوق اور ذوق، عبادت کے اندر ایک لذت کی عادت بن جائے۔ جب ہم ملک میں اپنے وطن میں واپس لوٹ کے جائیں گے تو یہ عادت، یہ لذت، یہ سرور، یہ محبت، یہ روحانیت ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے وطن واپس جائے، تاکہ وہاں پہ جا کر بھی ہم ان لذتوں کو محسوس کر سکیں، ان سجدوں کی لذت کو
اپنی روح کے اندر سمیٹ کر لے جائیں، تاکہ جب ہم اپنے وطن میں جا کے ہم سجدہ ریزی کریں گے تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں، سرکار کی مسجد نبوی میں سجدے کیے ہوئے وہ یاد آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 40 نمازیں پوری کرنا لازم ہے، اگر پوری نہیں ہوگی تو ہمارا عمرہ پورا نہیں ہوگا۔ اس کا عمرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج یا عمرہ کیا اور اس نے میری قبر کی زیارت نہ کی، سرکار کے گنبد خضرا کی زیارت نہ کی، اس نے مجھ پر جفا کی۔ حج عمرہ کر لیا، اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے نہ آیا، تو اس سے بڑی جفا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ضرور فرمان ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم عمرے کے ساتھ ان 40 نمازوں کو جوڑیں کہ اگر 40 نمازیں پوری نہ ہوئیں تو پھر عمرہ نہیں ہوگا۔ عمرے کے ارکان کیا ہے؟ آپ نے احرام باندھا ہے، احرام باندھ کر طواف کیا ہے، طواف کر کے صفا مروہ کی سعی کی ہے، اور پھر سر مڑوا دیا ہے، یہ عمرہ ہے۔ ان 4 کام کرنے سے عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ 40 نمازیں اگر پوری نہیں ہوتی، کسی کی 35 ہوتی ہیں، کسی کی 30 ہوتی ہیں، تو وہ چھوٹے سے پیکج کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے، تھوڑی مدت کے لیے مدینہ منورہ میں آیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں زیارت کر لی، چند نمازیں ادا کر لی، اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمانے والا ہے۔